علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احترام اور آپ کی محبت کا سب سے اہم اور سب سے پہلا اور بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ایسا مضبوط اور قوی ایمان رکھیں، نہ تو ہمیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، ان میں کسی کا بھی ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حرف حرف ان باتوں پہ ایمان لانا چاہیے۔ اور دوسرا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات فرما دیں تو وہ ایسی فیصلہ کن اور ایسی حتمی بات ہوتی ہے، پھر آپ کی بات سے کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو یا کسی اور بات کو ہم اس پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں گے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں میں دو باتیں عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے احترام، اس کے دو بنیادی اور بڑے تقاضوں میں سے یہ بھی شامل ہیں کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال و دولت، اس سے بڑھ کے آپ سے محبت کریں۔ یہ جملہ کہنے کو سننے کو بڑا سادہ ہے کہ ہم اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے مالوں سے بڑھ کے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آپ کی شخصیت کے ساتھ محبت کریں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ جملہ کہنے کو سننے کو بڑا سادہ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کہ مجھے پیغمبر جان سے بڑھ کے محبوب ہیں، جو کہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔
مومنوں کو اپنی جان محبوب نہیں ہے. مومن اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس بات میں، اس فیصلے میں میری جان جائے گی، میری جان کا کیا ہوگا. مومن صرف اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس بارے میں میرے پیارے پیغمبر کا فرمان کیا ہے، ان کی ہدایات کیا ہے. میرے ماں باپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، میرے ماں باپ کی ایک چاہت ہے، یہ میری جان کی میری اپنی ایک چاہت ہے، میری ایک پسند ہے، میری ایک ناپسند ہے. جانوں سے بڑھ کے محبت کا یہ معنی ہے کہ میری پسند میری ناپسند پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. میرے والدین کی چاہت اس کی کوئی حیثیت نہیں. بات جس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہمارے علم میں آ جائے، پھر میں نہ دیکھوں کہ کتنی قابلیت یا کتنی مہارت کے بعد، کتنی محنت کے بعد میں نے اپنا ایک نتیجہ تحقیق کا، ریسرچ کا نکالا ہے. میں کہوں یہ تحقیق کچھ بھی نہیں ہے، ماہرین کی یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح بات میرے پاس آ چکی ہے تو کوئی بڑا نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سے، اور کسی کی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے سب سے پہلے میں چند ایک واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے، جس سے میں اور آپ یہ بات سمجھیں گے کہ اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت کیا ہوتی ہے. یا جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے میرے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام پیارے ہیں، تو عملی زندگی میں اس کا مفہوم کیا ہے. ایک پہلا واقعہ سمجھیں اور عقیدت کا، محبت کا اب جائزہ لیں کہ وہ لوگ محبت میں بھی کتنے آگے تھے. انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت اللہ کے رسول سے کرنے کیسے ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ عقیدت کا معنی مفہوم ہوتا کیا ہے اور اس کی عملی صورتیں کیا ہیں. صحیح البخاری کی پہلی روایت آپ سنیں، اور یہ واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. جب ان کا آخری وقت آیا، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس آئی، طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب تھی. میں آئی تو مجھے انہوں نے سوال کیا، عائشہ فی ای یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ ذرا بتائیے اللہ کے رسول علیہ السلام کس دن فوت ہوئے تھے؟ تو کہا یوم الاثنین. ابو جان اللہ کے رسول سوموار والے دن فوت ہوئے تھے. تو کہا عائشہ ذرا بتائیے فای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو کہا ابو جان آج بھی سوموار کا دن ہے. تو ان کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت، عقیدت اور آپ کا کس طرح قرب چاہتے تھے. سیدنا صدیق نے ایک جملہ کہا جس جملے کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی کرامت بنایا کہ اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. انہوں نے کہا عائشہ پھر مجھے ایسے لگتا ہے ارجو فیما بینی و بین اللیل، عائشہ پھر مجھے لگتا ہے کہ میرے رسول اور میرے درمیان صرف ایک رات کا فاصلہ رہ گیا ہے. ایک رات کا، وہ سوموار والا دن تو میں منگل والا دن. اور آپ جس بھی تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں اور سیرت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا صدیق کے حوالے سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ سوموار کی بجائے وہ منگل والے دن فوت ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا قریب کیا، سوموار یا منگل. اور عمر مبارک اللہ کے رسول علیہ السلام کی 63 سال، سیدنا صدیق کی بھی 63 سال عمر. اور اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک حدیث کا ایک مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آتے سال سوال کیا اللہ کے رسول ذرا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ جواب دینے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی اس کی تاریخ کوئی مینشن کی ہو، نہیں، فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے ذرا بتائیے تو قیامت کے بارے میں آپ کی تیاری کیا ہے؟ اس دن کے بارے میں سوال تو ہے. کہا اللہ کے رسول اپنے عملوں کو میں جائزہ لے رہا ہوں،
میں نے اپنے عملوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے جائزہ لیا ہے، اس دن کی تیاری کے حوالے سے میرے پاس کوئی بڑا عمل نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک عمل جس پر مجھے بھروسہ اور اعتماد ہے، اللہ کے رسول میں آپ کی ذات کے ساتھ جو محبت کرتا ہوں میں جانتا ہوں جو میرا رب جانتا ہے، آپ کے ساتھ محبت میں سچا ہوں، اس میں بے وفائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جلدی فرمایا انکا مع من احببت، اے سوال کرنے والے روز قیامت تو اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرتا رہا۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فیصلے آخرت میں ہوں گے کون کس کے ساتھ ہوگا، لیکن صدیق کی محبت اتنی سچی، اتنی پکی اور ان کی وفا کا عالم یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ وہ آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس قرب کو بھی صحابہ کرام اتنا پسند کرتے کہ بخاری کی آپ دوسری روایت سماعت کریں، حضرت عمر کا آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، کہا عبداللہ جائیے عائشہ کے پاس اور جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین ایسا کہتے ہیں، کہنا کہ عمر کا ایک ذاتی ایک مطالبہ ہے، ایک تمنا اور خواہش ہے، عمر چاہتے ہیں بیٹا میرا مطالبہ میری تمنا عائشہ کے پاس لے کر جاؤ اور اماں جی عائشہ سے کہو کہ عمر چاہتا ہے، عمر کی تمنا ہے کہ وہ اپنے رسول کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اسی حجرے کے اندر جب عبداللہ بن عمر، ایک تفصیلی واقعہ ہے، آخری مرتبہ جب عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور ان کا آخری وقت چل رہا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جیسے ہی دیکھا عبداللہ کو، کہا عبداللہ ما لدیک، کہا عبداللہ بتائیے کیا خبر لائے ہو، تو کہا امیر المومنین الذی تحب یا امیر المومنین اذنک، امیر المومنین وہی خبر لایا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، اماں جی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ وہاں دفن ہو جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اے لوگو الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذالک، کہا آج دنیا میں میں عمر کے نزدیک نبی کے ساتھ دفن ہونے سے بڑھ کے کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ آج میری خوش قسمتی یہ ہے، میرے مقدر کا عالم یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر ایسے عاجز انکسار انسان، اور کیا شخصیت اور کیا ہستی ہے عمر کی، آخری وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو دوبارہ بلایا، کہا عبداللہ بیٹا جب میری سانسیں نکل جائیں، میں فوت ہو جاؤں، آپ عائشہ کے پاس دوبارہ جانا، عائشہ سے دوبارہ مطالبہ کرنا، یہ نہ ہو کہ عائشہ میں زندہ ہوں تو میرا سر منہ رکھ کے میرا حیا کر رہی ہیں، مجھے اجازت دے رہی ہیں، ذرا میرے مرنے کے بعد عائشہ سے دوبارہ پوچھ لینا، عائشہ اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا۔ میرے بھائی میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اس راستے پہ ڈال لیا تھا اور اپنا یہ ذہن بنا لیا تھا، اور اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے زندگی کے سارے معاملات، اپنی خوشی، اپنی غمیاں اور اپنے سارے معاملات انہوں نے اس رستے پہ ڈال دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رستہ وہی تلاش کیا جائے ہر معاملے کے اندر جس میں اللہ کے رسول کی رضا ہے، جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ہمیں وہ رستہ نہیں چاہیے اگرچہ اس رستے میں کتنا نفع دکھائی دے رہا ہو، اس میں ظاہری طور پہ کتنے لوگوں کی خوشی ہو، اس میں میرے والدین خوش ہیں یا میں ذاتی طور پہ مجھے خوشی نظر آ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ خوشی میری ہو، میرے والدین کی ہو یا میرے رشتہ داروں کی ہو، یہ ظاہری مجھے نفع نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے زندگی کا رستہ یہ نہیں ہے، رستہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی محبت کرو اور محبت کے ایسے اثار دنیا میں چھوڑ کے جاؤ۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، آج ان کی محبت، ان کی وفا کے تذکرے
ان کی سیرت کے واقعات آج ہم سنا کر یا سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، اور سوال کا اس کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ پوچھا گیا، اے علی، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی آپ ذرا بتائیے آپ لوگوں کی، آپ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا، ذرا بتائیے تو۔ کہا پوچھنے والے، ہماری اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا؟ الفاظ سنے، کہا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و امہاتنا و آبائنا۔ کہا پوچھنے والے، ہماری محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی تو ہمیں جانوں سے بڑھ کے، ہمارے مالوں سے بڑھ کے، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے، ہماری اولادوں سے بڑھ کر محبوب تھے۔ اور کیسے محبوب تھے حضرت؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں، بیٹا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اگر خواتین کی جماعت، خواتین گھروں میں اس بارے میں اجازت طلب کریں مسجد آنے کی، اگر خواتین گھر والوں سے اجازت مانگیں مسجد آنے کی، لا تمنعوا، کہا اللہ کے رسول نے بیٹا فرمایا ہے کہ عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو، یہ ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا، ابو جان، اللہ کے رسول کا فرمان تو ہے، لیکن میں اس بارے میں ذرا کچھ تحفظات کا شکار ہوں۔ عبداللہ بن عمر بیٹا ہے، سامنے کھڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے سامنے جب انہوں نے تھوڑی سی بھی تعویل کی، کہا بیٹا اس وقت تک میں تیرے سے بات نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کی تم تابعداری نہیں کر لے۔ اور آج ہم اپنے اولاد سے اگر ناراض ہوتے ہیں اپنی چاہتوں کی وجہ سے، کل ہی بلکہ ایک خبر کے اندر میں نے پڑھا، آک نامے کا ایک بڑی ہیڈنگ، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے فلاں بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے میں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ آج مسلمان اس بات پہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ آگ نامہ شریعت میں کیسا ہے۔ شریعت نے ایک باپ کو حق نہیں دیا کہ اپنے بیٹے کو اس طرح آگ کرے اپنی جائیداد سے، جتنا ہی نافرمان ہے، جتنا مرضی لڑائی جھگڑے کرنے والا ہے، شریعت کہتی ہے جو نقصان وہ کرے گا، حکومتیں ہیں، ادارے ہیں، وہ تو بھگتے گا، لیکن جو نافرمانی کرے گا اس کی سزا اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ دنیا میں اس نوجوان کو خوش نہیں رکھے گا جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، جو بدتمیزیاں کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ کیسے وہ نوجوان، اور اس پہ میں اکثر بات کر چکا ہوں، وہ نوجوان پیغمبر کے ساتھ محبت کی بات نہیں کر سکتا، وہ حرمت رسول کا نعرہ بھی نہیں لگا سکتا، جو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، تھوڑی تھوڑی بات پہ باپ کو گالیاں نکالتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، اس نوجوان کو کیا حق ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرنے کا؟ وہ نوجوان سوچے بھی نہ، اور وہ مستوں کے اندر میں آ کے، میں ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، وہ مستوں کے اندر آ کے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ لیں، اور ایک قاری صاحب سے نہیں، شہر کے ملک کے سارے قراء سے، سارے ائمہ سے اپنے حق میں کاروبار کی دعائیں کروا لے۔ اگر گھر میں ماں ناراض ہے، باپ کو ناراض کر کے آیا ہے، باپ کو بھائی گالیاں دے کے آیا ہے، وہ نوجوان نہ سوچے کہ وہ اپنی جاب کے اندر، اپنے معاملات کے اندر خوش ہو سکتا ہے۔ نہ میرے بھائی، اس کے باپ، اس کا سینہ جلا ہوا ہے، اس کی ماں دکھ کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، لیکن وہ نوجوان کتنا خوش نصیب ہے جب اپنی نوکری پہ جا رہا ہے، اپنی جاب پہ جا رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، اپنے بزنس کی طرف جا رہا ہے، اس کی ماں اس پہ اتنی خوش ہے، جاتے وقت کہہ رہی ہے، اللہ بیٹا تجھے کامیاب کر، اللہ بیٹا تجھے جہاں جائے اللہ تجھے اتنا کامیاب کرے، ہر طرح کی خوشیاں۔ اور ماں کی دعاؤں کے اندر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گہرائی ہے نا، اور جتنی گہرائی کے ساتھ ایک ماں دعا کرتی، اس کے اندر کوئی غرض نہیں ہے،
ماں کی دعا بالکل غرض سے پاک ہے. وہ اپنی محبت کے اندر آ کے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتی ہے نا حضرت، میرے بھائیوں میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اصل بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا واضح بات فرمائی. فرمایا 7 بڑے گناہ ہیں، 7 بڑے، السبع الموبقات. کہا 7 وہ گناہ تو انسان کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں. یہ الفاظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. ان میں دوسرے نمبر پہ شرک باللہ کے بعد فرمایا عقوق الوالدین. فرمایا والدین کی نافرمانی یہ 7 بڑے گناہوں میں شامل ہے. تو یہاں میں جتنا مرضی مستوں کو ٹائم دوں، میں جتنا مرضی اللہ اللہ کروں، جتنا مرضی میرے بھائی میں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے کروں، اور جتنے مرضی میں لیکچر دے لوں، لیکچر سن لوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر کے، اپنے والدین کو ناراض کر کے دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. اور دنیا کے واقعات اس سے بڑے بڑے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے، تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے. جب وہ والدین بنے ہیں ان کی اولاد نے اس سے بڑھ کے تنگ کیا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے اپنے گاؤں کا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ واقعہ عرض کیا. ہم چھوٹے تھے، ایک بندہ ہمارے گاؤں میں اپنے والدین اپنے باپ کو گالیاں دیتا تھا، اور اپنے صبح ہی اپنے باپ کی چارپائی گھر سے باہر بازار میں رکھ دیتا تھا. لیکن آج اسی گاؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اللہ گواہ ہے، یہ ممبر کے اوپر کھڑا ہوں، اس بندے کے اولاد 2 بیٹے جوان ہو چکے ہیں، اس باپ کو بازاروں کے اندر مارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر حساب لے لیتے ہیں. یہاں میرے رب کی بس یہ مہلتیں ہیں، جس انسان کو جتنی مرضی مل جائے. یہ مہلت مل جانا حضرت ہے، یہ بھی کوئی بہت خوشی والی بات نہیں. گناہوں کے بعد جب مہلتوں کا ٹائم لمبا ہو جائے، میں نافرمانیوں پہ اترا ہوا ہوں اور ادھر سے رب کی طرف سے خوشحالی ہو رہی ہے، اس کو رحمتوں کا نام نہ دیں. خوشحالی ہو رہی ہے، میرا کاروبار وسیع ہو رہا ہے، میرے معاملات کاروبار کے بڑھ رہے ہیں، لیکن میری نافرمانی بھی بڑھ رہی ہے. میرے بھائی یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ اتنی مہلت دے کے پھر اس بندے کو جو آزمائے گا اس دنیا کے اندر، یہ تو وہ رب جانتا ہے یا پھر وہ بندہ جانے گا جس کے ساتھ وہ واسطہ پڑے گا. حضرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کی بات ہے نا، اپنی جانوں سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، یہ جملہ کہنے کو بڑا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن حارثہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، یہ اللہ کے رسول کے غلام اور پھر منہ بولے بیٹے. جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے. ایک وقت آیا، خونی رشتہ پھر خون کھینچتا ہے اپنی طرف. سگا بھائی اپنے بھائی کو لینے کے لیے آ گیا مدینہ کے اندر. کہا اللہ کے رسول آپ زید کو، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیں، میں اپنے علاقے میں لے جانا چاہتا ہوں. کہا وہ زید بیٹھے ہیں، ان سے آپ بات کر لیں. زید کے پاس بھائی آئے، کہا زید آپ چلیے اپنے اس علاقے میں جہاں ہم نے بچپن گزارا ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں بچپن کا علاقہ، آبائی علاقہ کبھی انسان کو بھولتا نہیں، انسان کہیں بھی چلا جائے. کہا زید اس آبائی علاقے میں ہم چلتے ہیں، انہی گلیوں میں، اسی گھر کے اندر جہاں میرا آپ کا بچپن گزرا ہے. لیکن زید نے فوراً کہا اللہ کے رسول یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا. اللہ کے رسول میرے ماں باپ جائیں، میرے بھائی یہ مجھے لینے آیا ہے، ایک وقت اس نے مجھے تنگ بھی بڑا کیا ہے. اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو، جب آپ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو میں آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دینا چاہتا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی کو اس پہ راضی کیجئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا زید کے بھائی سے کہ یہ زید تو یہاں رہنا چاہتے ہیں، میری طرف سے کوئی سختی نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرنے والے. جب اس نے بھائی کی بات کو سنا، کہا اللہ کے رسول
میرے بھائی کی جو رائے ہے میری رائے سے بہتر ہے، میں اس کو اپنے علاقے میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے شہر میں رہنا چاہتا ہے، اس کی رائے میری رائے سے بہتر ہے۔ اور اس کے لیے میں اگر کبھی کسی بندے کو موقع مل جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کیا ہوتی ہے، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت، فرما برداری کیا ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی جو لمبی احادیثیں ہیں، لمبے واقعات ہیں، اس میں ایک واقعہ حضرت کعب بن مالک کا ہے۔ اگر اس واقعہ کو بندہ تسلی کے ساتھ پڑھے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ محبت کا عالم یہ ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ صحابی جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ان 3 صحابہ کرام کے بارے میں، کعب بن مالک، حضرت مرارہ اور ایک ہلال بن امیہ، ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا، وہی یہ آئی کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بول دیں ان 3 بندوں سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، بائیکاٹ ہوگا، اور اللہ کے رسول آپ بھی ان سے بائیکاٹ کریں گے، اور اس کا ٹائم نہیں بتایا گیا کب تک بائیکاٹ ہوگا۔ اور اب ذرا چیک کریں محبت کا عالم اور اتباع کا عالم۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن گزرے تو ایک فیصلہ فرمایا یہ تینوں لوگ اپنے گھر میں بالکل الگ رہیں گے، ان کا گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک کی بیوی آئی، کہا اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے میرا خامن تو بہت بوڑھا ہے، وہ کھانا بھی نہیں پکا سکتا، اللہ کے رسول اتنی اجازت دے دے کھانا پکا کے اس کے سامنے رکھ کے آ جاؤں۔ میں اس خاتون کو بھی سلام کرتا ہوں، اس نے کھانا دینے کے لیے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا ہے، اس نے کہا کھانا بھی بغیر پوچھے مجھے اپنے خاوند کو دینے کی اجازت نہیں ہے، بائیکاٹ کا اعلان۔ اور اس کعب بن مالک کا ایک بڑا بچپن کا دوست حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں کئی دن گزرے اور جو لوگ ہم سے روزانہ ملتے تھے وہ میرے دوست جو ایک دوسرے پہ ہم جانیں قربان کرنے کی بات کرتے تھے، جب اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان 3 بندوں سے بائیکاٹ ہے تو کہتے ہیں مدینے کے لوگ ہمارے لیے ایسے ہو گئے جیسے ہم کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم سے کوئی بات چیت نہیں، ہم سے کوئی سلام نہیں، کیونکہ حکم آ گیا تھا۔ کہتے ہیں کئی دن گزرے، میرے لیے کہتے ہیں مدینہ کی گلیاں تنگ ہو گئیں، میرے لیے مدینہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا کہ یہاں کیسے رہوں، کوئی بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے دوست کو ایسے باغ کے اندر دیکھا، ابو قتادہ باغ کے اندر کھڑے ہیں، میں نے دیوار پھلانگی، میں نے کہا چلو ابو قتادہ تو آج مجھے باغ کے اندر مل گیا ہے، چاروں طرف دیوار ہے، آج تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، آج تو اپنے دوست سے باتیں کر سکتا ہوں۔ ابو قتادہ کے پاس گئے، سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا ابو قتادہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی شک ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ کیا آپ بھی شک کرتے ہو کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ قتادہ نے بات کو سنا اور ایسے منہ اس طرف کر لیا۔ دوبارہ قسم اٹھا کے کہا ابو قتادہ تم میرے دوست ہو، بچپن میں ہم ساتھ رہے ہیں، تم تو میری بات کا کوئی جواب دو، میرے سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ ابو قتادہ نے کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ صرف اتنا کہا اللہ و رسولہ عالم، تیرے بارے میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، ہم ایک بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس میں خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کے نزدیک دوستی کا کوئی معیار اس طرح نہیں تھا، ان کو دوستی آگے نہیں تھی، ان کو ماں باپ کے فیصلے آگے نہیں تھے، ان کو ماں باپ کی محبت آگے نہیں تھی۔ جب انہیں لگتا کہ میرے ماں باپ کا فیصلہ یا میری اپنی چاہتے یا میری اپنی پسند اور ناپسند اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے اور آپ کی بات کے خلاف آ رہی ہے، میرے بھائی وہ چند لمحوں کے لیے بھی نہیں سوچتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک فیصلہ یہ تھا، وہ ایک ایسا فائنل ڈیسیجن لے چکے تھے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو ایسے کاپی کریں گے اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ رب تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر یہ بات کہی تھی، اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کون کرتا ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے۔ ذرا اللہ ان لوگوں کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے وہ بن کر دکھایا،
صحابہ نے ایسا بن کر دکھایا کہ رب نے پھر ان کے لیے تعریفیں کی کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت فرم برداری جس طرح کرنی چاہیے تو انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ میرے بھائی، میری باتوں کے دعوے اور ہیں، میری باتوں کے اندر بات میں اور کر رہا ہوں، لیکن میرا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میری محبت سچی اس وقت ہوگی، میری وفا پکی اس وقت ہوگی، اور میری باتیں سچی اس وقت ہوں گی جب میں جو دعویٰ کروں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں، میرا عمل بھی اس کی تعریف کرے، میرا عمل بھی اس کی تائید کرے، اور میری باتیں اور میرا عمل ایسے ساتھ ہو جائیں کہ میرے قول اور عمل میں کوئی تضاد نظر نہ آئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میرا معاملہ ایسے ہو جائے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کر رہا ہوں میں کہنے میں سچا ہوں، لیکن اگر بات میں کچھ اور کرتا ہوں، میرا عمل کچھ اور نمائندگی کرتا ہے، تو پھر کم از کم اتنی بات ضرور ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات جھوٹی ہے، سچی بات نہیں ہے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔